علم والوں کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ ہم علم کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درم و دینار نہیں چھوڑا کہ جس کو ہم تقسیم کریں گے۔ اس لیے علم ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اس لیے علماء جتنے گزرے ہیں سلف صالحین، وہ کہا کرتے تھے، امام زہری جیسے، الدینار عندی کبعرہ، میرے نزدیک دینار کی اتنی قیمت ہے جتنی اونٹ کے فضلے کی قیمت ہے۔ اس لیے سچے علم والوں کو کبھی مال کی ہوس نہیں ہوتی، نشہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ذوالجلال پھر بھی جس طرح سیدنا عثمان کو دیا، سیدنا عبدالرحمن بن عوف کو دیا، اللہ دیتے ضرور ہے، لیکن دیتے اس کو ہے جس کو یقین ہوتا ہے، اور اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی، جس کو مرضی۔ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو جتنا میرے زیادہ قریب ہوگا اس کی طرف فقیری ایسی آئے گی جیسے بلند جگہ سے پانی نیچے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک دو ہی باتیں ملتی ہیں، اور وہی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، علم والے جس حال میں ہوں انہیں خوش رہنا چاہیے۔ ایک وقت یہ تھا کہ سیدہ عائشہ کے گھر 1 مہینہ آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، آپ پھر بھی اسی طرح ہی نمازیں پڑھتی، اسی طرح ہی خوش تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ 300 من گندم آئی، سال کا خرچہ۔ اب 2-4 لوگ کتنی کو کھا سکتے ہیں، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جس حالت میں ہو انسان الحمدللہ کہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب کا شکر ہے کہ اس علم کی نعمت باقی ہے۔ آج کوئی بھی پچھلے 25 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ موٹر وے پہ کوئی عالم لیٹ رہا ہو کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ ہاں، ڈاکٹرز اور انجینئرز تو یہ کام کرتے ہیں۔ خودکشی کینیڈین اور امریکن اور بڑے بڑے لکھے پڑھے یہاں کی کرتے ہیں، لیکن کسی دین پڑھنے والے نے خودکشی نہیں کی، اور کرے بھی کیوں؟ جس کا اللہ پہ اعتماد ہے وہ مایوس کیسے اللہ سے ہوگا؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔